بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 34، مسلمان دوسری ہجرت کر کے کہاں گئے؟ جواب: مسلمان دوسری ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے۔ سوال نمبر 35، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مہینے میں ہجرت فرمائی؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت فرمائی۔ سوال نمبر 36، مدینہ منورہ میں اسلام کب پھیلا؟ جواب: مدینہ منورہ میں اسلام ہجرت سے 2 سال پہلے پھیلا۔ سوال نمبر 37، ہجرت کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ جواب: ہجرت کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال نمبر 38، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شہر میں کس دن داخل ہوئے؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شہر میں جمعہ کے دن داخل ہوئے۔ سوال نمبر 39، مدینہ منورہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کے مہمان رہے؟ جواب: مدینہ منورہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مہمان رہے۔ سوال نمبر 40، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر پہلا کام کیا کیا؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے مسجد بنوانے کا کام کیا۔ سوال نمبر 41، اس مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اس مسجد کو مسجد نبوی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 42، مدینہ منورہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: مدینہ منورہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مہاجرین کہتے ہیں۔ سوال نمبر 43، مدینہ منورہ میں مہاجرین کی مدد کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: مدینہ منورہ میں مہاجرین کی مدد کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو انصار کہتے ہیں۔ سوال نمبر 44، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کب کیا؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج کیا۔ سوال نمبر 45، اس حج کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو سیرت النبی سے متعلق یہ 45 سوالات و جوابات تھے، جس کو کئی پارٹ میں 4 پارٹ میں یہ 5 پارٹ میں ہم نے پیش کیا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق سوالات و جوابات تھے، جس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے نبی کی امت ہے تو ہمیں اپنے نبی کے بارے میں کچھ علم ہونا چاہیے۔ ہم نے پہلے بھی کہا کہ کسی بھی انسان کو جاننے کے لیے اس کی زندگی کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کی زندگی کو پڑھنا پڑتا ہے، تب ہمیں سمجھ میں آتی ہے، تب اس کی صحیح معرفت اور صحیح پہچان ہمیں ہوتی ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، کس مقام و مرتبہ کے آدمی ہیں۔ تو ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں گے تو نبی کو ہم جانیں گے، پہچانیں گے۔ جب ان کو اچھی طریقے سے جان لیں گے، پہچان لیں گے، تب پھر نبی کی صحیح معنوں میں محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ جب ہمارے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو جائے گی
تو پھر نبی کی بات کو ماننا، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، ان کی ایک ایک سنت کو اپنانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔